السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اس لیے آج ہم ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے اور کراچی جو ہے وہ سب سے اہم شہر اور اس کا چیمبر سب سے اہم چیمبر پورے پاکستان کے لیے۔ یہاں بجٹ کی آج ہم بات کرنے آئے ہیں کہ بجٹ 2021-22 کے حوالے سے کراچی چیمبر کے جو ذمہ داران ہیں ان کی کیا رائے ہے۔ ان کی جو رائے بہت اہم ہوگی اور آج خاص طور پہ ہم بہت زیادہ مشکل فیگرز پہ جانے کے بجائے بلکہ آسان اور سادہ الفاظ میں آپ تک پروگرام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ اس بجٹ سے ایک عام آدمی کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ کراچی چیمبر سے وابستہ جو لوگ ہیں وہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز سے تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ان کی انڈسٹری جو ہے آگے بہتر ہو جائے گی؟ اس سال خاص طور پہ جو بہتر ہوگی، اور جب بہتر ہوگی تو وہاں پہ جو ہے پروڈکشن زیادہ ہوگی، ایکسپورٹ زیادہ ہوگی، مہنگائی کم ہو سکے گی مارکیٹ کے اندر، زیادہ روزگار بڑھے گا۔ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چوتھا سال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اہم ہے۔ میں تعارف کراؤں گا گیسٹ پینل کا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں جناب شارق وورا صاحب، آپ پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ثاقب گڈلک صاحب، آپ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمس الاسلام خان صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے۔ ہمارے سامنے کراچی چیمبر آف کامرس کے سابق صدور بھی موجود ہیں، اور ہمیں آج کے پروگرام میں کچھ اور مہمان بھی، کچھ اور ایکسپرٹس بھی جوائن کریں گے۔ لیکن آغاز میں ہم شارق وورا صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس بجٹ سے کیا کچھ ملا ہے عوام کو، اور خاص طور پہ عوام، گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ جناب ہم تو روزگار نہیں دیتے، روزگار تو آپ لوگوں نے دینا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ملا ہے؟ آپ کیا کچھ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو ہم نے پارلیمنٹ میں دیکھا، اور ہر سال ہم دیکھتے تھے کہ جب فائنانس منسٹر تقریر کرتا تھا، چاہے یہ حکومت ہو یا پچھلی حکومتیں ہوں، تو اپوزیشن جو ہے اس کو سننے کے بجائے اس پر جو ہے کہ وہ غور کریں بجٹ کے اوپر، بجٹ کی کاپی کے اوپر، ہمیشہ شور شرابہ کرتے تھے اور صرف ایک روایتی جو ہے مخالفت کرتے تھے، جو یہ ہم دیکھتے آئے۔ لیکن اس دفعہ جب اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ تقریر کرنے گئے ہیں تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ٹریجری بینچز کے اوپر، یعنی حکومت کی جانب سے جو ہے وہ قاعدے سے اختلاف و تقریر نہیں کرنے دی گئی، اور ایک بڑی طوفان بدتمیزی جو ہے وہ ہوا، اور صوبائی جو ہماری اسمبلیز ہیں اس کے اندر بھی کچھ ایسے ہی ہوا اپوزیشن کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ تو بڑا برا کلچر جو ہے سامنے آیا ہے، اور جو اپوزیشن لیڈر کی تقریر اس لحاظ سے عام ہوتی ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹ کو اوپن کرتا ہے پارلیمنٹ کے اندر، کہ اگر بجٹ میں کوئی پرابلم ہے، اعتراضات ہیں، تو وہ اٹھاتا ہے اور پھر پارلیمان جو ہے وہ پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بجٹ پہ ڈیبیٹ کرتا ہے۔ پارلیمنٹس میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی پارلیمان کی جو تاریخ اگر آپ دیکھیں تو نارملی اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو اپوزیشن ہوتی تھی وہ ٹریجری بینچز کو بات کرنے میں ڈسٹربنس کریٹ کرتی تھی، اور یہ پچھلے کئی بجٹس میں ہم نے دیکھا۔ لیکن اس دفعہ ایک چینج آیا، اور وہ یہ کہ ٹریجری بینچ نے اپوزیشن کو تقریر کرنے نہیں دی۔ تو اس کا بہت لوگوں نے سوال اٹھایا، اور شاید مجھے بھی اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ اگر کوئی مہمان میرے چیمبر میں آیا ہوا ہے اور وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر میں اس کو موقع دوں گا، اور خاص کر فائنانس ایکٹ پر اپوزیشن کی رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اس لیے اہم ہوتی ہے کہ جب آپ ان گورنمنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس جو تجاویز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کی جو ٹیکس مشینری ہے وہ آپ کو دیتی ہے ریونیوز بڑھانے کے لیے، ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے، آپ کی لیجسلیشن کو سخت کرنے کے لیے۔ لیکن جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ جب اپنے دور میں تو وہ کام اچھے نہیں کر سکتے، لیکن جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو دے ہیو اے براڈر سینس، اور وہ تجاویز دیتے ہیں ایسی جس سے کہ شاید عام آدمی کو فائدہ ہو جائے، مہنگائی کم ہو جائے۔ اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انسیڈنٹ تھا اس میں ایک تو نئی روش آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ موبائل فون کے حوالے سے کچھ جو چیزیں تھیں جو بجٹ میں پیش کی گئیں، تو پرائم منسٹر نے اور کابینہ نے اس پہ اعتراض کیا، تو وہ آگے نہیں بڑھی بات نا، اس کو واپس دیا گیا کہ جناب یہ 3 منٹ سے زیادہ کال پہ پیسے نہیں بڑھائیں گے، انٹرنیٹ پہ پیسے نہیں بڑھائیں گے۔ تو اسی طرح سے جب یہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر تقریر کرتا ہے اور جب ایک ڈیبیٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گورنمنٹ نے پیش کی ہوتی ہیں وہ واپس لی جاتی ہیں، اس پہ ایک فیصلہ جو ہے وہ فائنل کیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پارلیمنٹ نے اس بجٹ کو اپروو کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ
یہ پوائنٹس ہیں ہم اس میں پلس مائنس کر رہے ہیں, اور وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں پورے پاکستان کے نمائندے ہیں. تو یہ جو ڈیبیٹ بڑی امپورٹنٹ تھی جو نہیں ہو پا رہی پارلیمنٹ میں. دیکھیں یہ بڑی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ ہوتی ہے, صرف پاکستان کی پارلیمان میں نہیں بلکہ دنیا کی ہر پارلیمان میں, اور اس میں جو اپوزیشن کی طرف سے فیکٹس اینڈ فگرز آتے ہیں اور وہ بنیادی طور پر جو سٹنگ گورنمنٹ کی طرف سے جو غلطیاں ہوتی ہیں یا جو ایسی چیزیں جو عوام دوست نہیں ہوتی اس کی طرف وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. اور یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان کو موقع دینا چاہیے تھا, اور اس سے شاید گورنمنٹ کو اپنا ڈاکیومنٹ بہتر بنانے میں مدد ملتی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ہمارے چیمبر نے بھی ان کو کہی ہیں, اور وہ تجاویز جو کہ انہوں نے پیش کی فائنانس ایکٹ کے تھرو وہ واپس بھی لے رہے ہیں. مثلاً آپ کو معلوم ہے وہ سیکشن 203A جس میں اریسٹ کا کلوز آیا, وہ کراچی چیمبر نے سب سے پہلے اور پورے پاکستان کے ٹریڈ آرگنائزیشنز نے اس ایشو کو اٹھایا, اور وہ ٹریجری بینچز نے بھی اور اپوزیشن بینچز نے بھی دونوں نے اس کو مل کر اسٹرائک ڈاؤن کیا. اور کل ہماری میٹنگ بھی ہوئی منسٹر سے, آج کے اخبارات میں بھی ہے. تو جب یہ موقع اخبارات کے ذریعے چیمبرز کے پوائنٹ آف ویو کے ذریعے حکومت کے پاس جاتا ہے اور وہ اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی پارلیمان میں اپوزیشن کو سفیشینٹ موقع دینا چاہیے. کہ جو لوگ ہمارا پروگرام اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو لوگ اس وقت مشکل کے اندر ہیں, کیونکہ پینڈیمک کا جو کووڈ کا دور تھا اس میں بھی جو ہے لوگ مشکلات کے اندر رہے, تو آپ کیا انہیں کوئی گڈ نیوز دینا چاہیں گے کہ جناب یہ جو چوتھا سال ہے پی ٹی آئی کا, یہ اس میں روزگار بہت بڑھے گا, اس میں لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے اپارچونیٹیز ملیں گی, مہنگائی کم ہوگی, یہ سب چیزیں کچھ خوشخبری دیں لوگوں کو جناب. کراچی چیمبر میں ہم بیٹھے ہیں اس وقت. دیکھیں بجٹ کے تھرو کوئی ایسی خوشخبری نہیں ہے جس سے یہ ہم کہہ سکیں کہ انفلیشن ڈاؤن ہو جائے گا یا عام انسان کی جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ سستی ہو جائیں گی. لیکن ہم کو یہ ڈسکشن یا یہ کرٹیسزم کرنے سے پہلے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں بجٹ کے تھرو, اس سے لانگ ٹرم میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا. مثلاً یہ کہ حکومت نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, یہ فیکٹ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا فائدہ لانگ ٹرم میں اس لیے ہوگا کہ کانفیڈنس آئے گا بزنس کمیونٹی کو کہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ ٹیکسیشن کے ذریعے اکانومی کنٹرول نہیں کرنا چاہ رہی. اس کانفیڈنس کے نتیجے میں جو انویسٹمنٹ ہوگی, جو نئی انڈسٹری لگے گی. دیکھیں مہنگائی کیوں ہوتی ہے؟ مہنگائی اس لیے نہیں ہوتی کہ خدا نہ خواستہ ذخیرہ اندوزی. آج کی دنیا جو ہے وہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے میکینزم پر چل رہی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں آبادی بہت بڑھ گئی ہے اور پاکستان کی جو سپلائی سائڈ ہے وہ بہت کمزور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ٹریڈیشنلی ایک امپورٹ اورینٹڈ ملک رہا ہے. اس میں یہاں پر انڈیجنس ڈومیسٹک سیکٹر میں, ڈومیسٹک کامرس میں کام نہیں ہوا, انڈسٹری نہیں لگی. بٹ آئی ایم شیور کہ یہ اس بجٹ نے انڈسٹری کو یوں کانفیڈنس دیا ہے. را مٹیریلز پر ڈیوٹیز کم کی گئی ہیں. کراچی چیمبر نے حکومت سے کہا کہ آپ ود ہولڈنگ ٹیکس کی رجیم کو شارٹ کریں. 40% آئٹمز اس میں کم کیے گئے. تو دیکھیں میکرو لیول پر تو ڈیفینیٹلی کراچی چیمبر کی بہت ساری ایسی تجاویز ہیں جو حکومت نے مانی ہیں, اور اس کا انڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی اکانومی کو فائدہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے شمس صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. تو یہ بڑی زبردست جگہ ہے ناظرین جس ہال میں اس وقت میں بیٹھا ہوا ہوں, کیونکہ تمام ہی فائنانس منسٹرز یہاں پہ آتے رہے ہیں, چیف منسٹر یہاں آتے ہیں, پرائم منسٹر صدور بھی یہاں پہ آتے رہے ہیں, اور یا پھر ان کو اپنے پاس بلاتے رہے ہیں یہ عہدیداران اسلام آباد میں یا جب کراچی آتے ہیں. تو سر یہ کیا رول رہا ہے ابھی 3 سال کے پچھلے دور میں پی ٹی آئی کے؟ آپ جو حکومت کو ایک گائیڈ لائن فراہم کرتے رہے کہ جناب ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے آپ کی بات سنی, اس پہ عمل کیا, اور اس بجٹ میں اس کی کچھ عکاسی نظر آ رہی ہے؟ نو ڈاؤٹ کہ شروع میں کیونکہ کانٹریکشن پالیسی اتنا زیادہ آپ جب لاس کر لو تو پھر آپ کو اسٹیبلائزیشن پہ جانا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ انہوں نے بڑھایا جو کہ انڈسٹری کے لیے گروتھ کے لیے بہت بڑی ایک ہٹ ہوئی تھی اس کے اوپر. تو پھر اس کے بعد ہماری بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ کو 13.25% سے 7% پہ لے کر آئے. اس نے گیئر اپ کیا انڈسٹریل ایکٹیویٹیز کو, کاروبار کو, اور اس کے رزلٹ میں آپ نے دیکھا کہ اب ڈسپائٹ اس کے کہ کووڈ سے ہم گزرے ہیں لاسٹ ایئر, ایک دم سے اتنی گروتھ آنا, یہ فگر جو ہے 3.94 کے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے یہ کوئی مذاق نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں نے کہا کہ جی ہم یہ صحیح مانتے نہیں, لیکن اس کا رزلٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ خالی لفظوں کا ہیر پھیر ہے,
اور یہ کوئی جو ہے پچھلے 2 مہینوں کے اندر جو ہے سارے جو فگرز ہیں یہ چینج کیے گئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہے کچھ تو جائیں گراؤنڈ پہ دیکھیں, عوام کی حالت دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کس جگہ پر عوام ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں اپوزیشن کا یہ پرانا گانا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپوزیشن ہوتی ہے وہ جو ہر چیز گورنمنٹ اچھی کرے تو اس کو بھی برا کر کے ظاہر بتاتے ہیں. آپ کا پہلا انڈیکیٹر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کے پاس پیسہ نہیں آیا تو گاڑیوں کی سیل اتنی زیادہ کیوں بڑھ رہی ہے. وہ ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ لوگوں کی انکم ہوئی. اور فارم لیول پہ بھی ایگریکلچر کا حال بہت برا تھا ان 3 سالوں کے اندر. جو ابھی جو لیٹسٹ اب آپ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, گروتھ آ رہی ہے, اور کراپس کی سائز بڑھنے سے اس کا بینیفٹ بھی رورل اکانومی میں گیا ہے. اور وہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے اس کی بیک بون بھی کراپس ہیں, ایگریکلچر ہے. اس کے رزلٹ میں LSM کی بھی گروتھ آ رہی ہے, انڈسٹری بھی گروتھ آ رہی ہے. ڈسپائٹ اس کے کہ کاٹن ہمارے پاس شارٹ تھی, پھر بھی ٹیکسٹائل نے اتنی زیادہ ایکسپورٹ بڑھا لینا, امپورٹڈ بیس کر کے امپورٹ کر کے. شارق گورا صاحب آپ نے کیونکہ جانا ہے تو ویری کوئک کوئی مطالبہ خاص آپ کرنا چاہیں گے گورنمنٹ سے؟ جی بالکل, ہم گورنمنٹ سے سب سے پہلے مطالبہ تو یہ کرتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں جو کہ آپ کی ریونیو کا بیک بون ہیں ان کو انسینٹیوائز کریں, ان کو رول ماڈل بنائیں ان لوگوں کے لیے جو ڈاکیومنٹڈ اکانومی نہیں. بینک کے والے سے بھی ایشو جو آ رہا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پہ جو تھوڑا سا ٹیکس لگ رہا ہے تو اس پر آپ کی کیا موقف ہے؟ جی بالکل, آپ نے بڑا یہ اچھا نشاندہی کی. آج یا کل ہی اسٹیٹ بینک نے ڈیجیٹل ٹرانزیکشن پر 0.01% کا ایک ٹیکس لگایا. دیکھیے پرابلم ہمارے یہاں کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ذرا سی کوئی چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے تو گورنمنٹ کی جو ٹیکس کی ایپیٹائٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے. دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن کے تھرو وہ والیومز کو اور اکانومی کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. ہماری بھی یہ ضرورت ہے, اور اسٹیٹ بینک بڑا کووڈ میں انہوں نے یہ سارے ڈیجیٹل ٹرانزیکشنز پہ چارجز ختم کر دیے تھے. وہ جیسے ہی اکانومی ٹھیک ہوئی, ایکسپینڈ ہونا شروع ہوئی, آج انہوں نے اس پر 0.01% کے چارجز لگا دیے. انٹر بینک ٹرانسفرز جو انہوں نے کیے اس پر انہوں نے چارجز لگا دیے. دس از انفارچونیٹ, ویری سیڈ. ہوگا کیا کہ وہ آبجیکٹو جو گورنمنٹ اچیو کرنا چاہ رہی ہے کہ تھرو ڈیجیٹائزیشن ہم اکانومی کو ڈاکیومنٹ کریں, جب آپ اس کو ٹیکس کرنا شروع کر دیں گے لوگ اس سے بھاگ جائیں گے. تو جو گورنمنٹ کا آبجیکٹو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جائے گا. پیچھے اگر ہم اور ویسے ہی ہم پیچھے یورپ امریکہ وغیرہ سے تو ہم بہت پیچھے ہیں. اور ہمارا ابھی بھی جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ ایپ انسٹال نہیں کرتا بینک کی, ہر شخص جو ہے وہ ڈیجیٹل ٹرانزیکشن اپنے موبائل سے نہیں کرتا یا انٹرنیٹ سے بینکنگ یوز نہیں کرتا. ایون لوگ آج بھی بلیو کرتے ہیں کیش کے اوپر یا زیادہ چیک کے اوپر. جی دیکھیں, یہ تو ہماری اکانومی کا اور ہمارے معاشرے کا ایک سیٹ بیک ہے, اور وہ یہ کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں اس لیے نہیں آتے اور وہ کیش ٹرانزیکشن کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خوفزدہ اس چیز سے ہوتے ہیں کہ ونس دے آر ان ٹیکس نیٹ دے ول بی ہیراسڈ. ٹھیک ہے, تو ہم کراچی چیمبر سے بھی یہ حکومت کو 12 کہہ چکے ہیں کہ دیکھیں جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں نا ان کو رول ماڈل بنا لیجئے. آپ دیکھیں 67% ٹیکس جو ہم کلیکٹ کر رہے ہیں ان لینڈ ریونیو کا, جو گورنمنٹ کہتی ہے کہ 4.1 ٹریلین روپیز ہم نے اکٹھا کیے, اس میں 67% وہ رقم ہے جو ود ہولڈنگ ٹیکس میں نے, شمس نے, ثاقب نے لوگوں کے ٹیکس جمع کر کے حکومت کو دے دیے. وہ کام جو حکومت کی ذمہ داری ہے وہ میں اور آپ سب لوگ کر رہے ہیں. اس کے بعد 45% آف دا ٹوٹل ٹیکس آپ کو کسٹم سٹیج پر آ گیا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ وہ ٹیکسیشن ہے جو کہ آپ کچھ نہ بھی کریں تو یہ ٹیکس آپ کو مل جائے گا. تو پھر گورنمنٹ کی مشینری نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. اس لیے جو وہ چھوٹے سے ٹیکس پیئر پاکستان میں ہیں وہ پورا FBR جو ہے وہ ان کو نوٹسز دینا شروع کر دیتا ہے, ان کی اسکروٹنی شروع کر دیتا ہے, ان کی آڈٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ شارق گورا صاحب, آپ نے ہمیں اس سیشن میں جوائن کیا. ناظرین ٹائم ایک بریک کا ہوا ہے, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. اس لیے ناظرین آج ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں 2 سابق صدور نے ہمیں اب اس سیشن میں جوائن کیا. تعارف کراؤں گا. انجم نثار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اس کے ساتھ ساتھ وائس چیئرمین ہیں بزنس مین گروپ کے, آپ کو ویلکم کہتے ہیں جناب. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اور فارمر پریزیڈنٹ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری AQ خلیل صاحب, آپ جنرل سیکرٹری ہیں بزنس مین گروپ کے, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو. آپ لوگ بہت اہم ہیں کیونکہ روزگار بھی آپ نے دینا ہے لوگوں کو. حکومت خود ڈائریکٹ تو روزگار نہیں دے گی, آپ کو فیسیلٹی دے گی. تو آج آپ کی ایک انڈسٹری ہے تو کل 10 ہو جائیں گی, تو اسی سے روزگار بڑھے گا. اور اسی طرح ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو ایک بہت بڑا ایشو ہے مہنگائی کے حوالے سے, اس کو بھی کنٹرول آپ ہی نے کرنا ہے.
تو کیا سمجھتے ہیں سر کہ پازیٹیو زیادہ ہیں اس بجٹ کے یا نیگیٹو کچھ پوائنٹس آپ کو زیادہ محسوس ہو رہے ہیں؟ شکریہ. دیکھیں جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے آبویسلی جب بجٹ اناؤنس ہوا اور بڑے عرصے بعد دیکھا کہ کچھ اچھی پازیٹیو چیزیں ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ پازیٹیو نہیں ہوئی ہیں, اور اس کا امپیکٹ بھی آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. جو ڈیسیشن لیے گئے میجر ڈیسیشن, ایک ہماری بڑی پرانی ڈیمانڈ تھی کہ ہیراسمنٹ آف ٹیکس پیئرس, جو بچے کچھ ٹیکس پیئرز رہ گئے ہیں ان کو اگر آپ مزید تنگ کریں گے یا ان پہ پھر آپ دوبارہ وہی قوانین لاگو کریں گے یا ایف بی آر کا پریشر رہے گا تو وہ اس کا نتائج وہ نہیں آئیں گے جو گورنمنٹ چاہتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 6 ٹریلین ہم نے کمانا ہے اگلے سال لینا ہے ریونیو, تو کن سے لیں گے؟ انہی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے. چونکہ پچھلے سال 2-3 سال میں جو ٹیکس پیئرس کا اضافہ ہوا ہے وہ ایک عام آدمی کو یہ بتا دوں, ٹیکس پیئر اضافہ تو ضرور ہے 1.2 ملین کے قریب ایڈیشنل, لیکن ان کا جو ٹیکس ریونیو میں کنٹریبیوشن ہے کچھ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ ٹیکس پیئرز بن گئے ہیں, ایسے اچھی بات ہے. تو ہمیں اپنا اگر ٹیکس بیس بڑھانا ہے تو نئے ٹیکس پیئرس کو ایڈ کریں کہ بجائے آپ ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرس پہ لوڈ ڈالتے چلے جائیں. تو وہ تو جو گائے دودھ دیتی تھی آلریڈی اس میں سے بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو ان کو آپ ایک دفعہ کے لیے چھوڑ دیں, 2-3-4 سال ان کو ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنے دیں تاکہ پروڈکٹیوٹی بڑھے اور وہ کنٹریبیوٹ کر سکے نیشنل ایکسچیکر میں. یہ تو ایک بڑا اچھا ڈیسیشن لیا کہ ہیراسمنٹ آف ٹیکس پیئرز ایف بی آر جو تنگ کرتی تھی 26,000 کا عملہ, اور پچھلے کئی سالوں سے ہم انہی فیگرز کے اگر انفلیشن کو لے لیں تو تقریباً وہیں کھڑے ہوتے ہیں. تو شوکت ترین صاحب کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا میجر ڈیسیشن تھا. ساتھ ہی ود ہولڈنگ ٹیکسز بے جا ود ہولڈنگ ٹیکسز لگا دیے گئے تھے. آپ اپنا ہی پیسہ بینک سے نکالیں آپ پہ ٹیکس ہے, آپ شارجہ جانا چاہتے ہیں, ایک بیچارہ ایک عام آدمی دبئی جاب کے لیے جانا چاہتا ہے اس پہ ٹریولنگ پہ ٹیکس ہے. تو ایسے ہی سی این جی اسٹیشن پہ ٹیکس تھا, پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ٹیکس تھا. تو یہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس لا تعداد جو کہ اگر ٹیکس پہ کسی سے بھول جائے تو اس پہ پینلٹی ہے, ہمیں ٹیکس کلیکٹر بنا دیا گیا تھا. تو یہ سمجھتا ہے کہ اندر میجر اسٹیپ آف کرنٹ گورنمنٹ جو یہ ٹیکسز ود ہولڈنگ ہٹا دیے گئے ہیں. سیکنڈ تھرڈ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ آپ جو اگر ایکسپورٹس پاکستان کے پاس کیا ذرائع ہیں, 2 ذرائع انکم کے, اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے, اب میں دونوں کی دنیا کی ملکوں کی مثال نہیں دوں گا, پاکستان کے پاس 2 ذریعے یہ ہے, ایک ایکسپورٹ بڑھ جائے آپ کی یا آپ کی ریمیٹنس بڑھے. ریمیٹنس بڑھی ہے بہت اچھی بات ہے. ایکسپورٹ ابھی اگر ہم پچھلے 4-5 سال سے کمپیئر کریں تو ہم ایک انفلیشن کو اگر دیکھ لیں اور ڈیویلیوشن کو دیکھ لیں تو ہم ایکسپورٹ ایکچولی وہیں کھڑی ہیں یا نیگیٹو میں آئی ہیں. روپے ویلیو میں دیکھیں تو آپ کی مشکل سے ½ بلین بڑھی ہیں اتنا میجر ڈیویلیوشن کرنے کے بعد. تو اگر ایکسپورٹس آپ نے بڑھانی ہے تو آپ نے اپنی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کرنی ہوگی, آپ نے انفراسٹرکچر بہتر کرنا ہوگا, آپ نے ٹیکس پیئرس کو ایک سینس آف ریلیف دینا ہوگا, جیسے میں نے کہا ہیراسمنٹ میں بات کی, تو تب آپ کی اور پھر آپ کو ایکسپورٹ سرپلس پیدا کرنا ہوگا. ایکسپورٹ سرپلس کہاں سے آ سکتا ہے؟ آپ ایگریکلچر کنٹری ہیں تو آپ کی 4 جو میجر فصلز ہیں گنا, کاٹن, رائس, چینی, یہ آپ کی 85% پانی تو یہ کھپت ہو جاتی ہے. آپ کے پاس باقی پانی بچتا نہیں ہے کہ آپ اپنا اور ایگریکلچر سیکٹرز کو دوسری جگہ دے سکیں. پلسز آپ امپورٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایفیشینٹ پروڈکشن کرنی ہوگی. جیسے میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, نیکسٹ ڈور انڈیا ہے, ایک لکیر کھینچی گئی ہے انسانوں نے, خدا کی طرف سے یہ سرحدیں نہیں بنی. تو جب ان کی نیکسٹ ڈور آپ جاتے ہیں اسٹیپ ان کرتے ہیں تو ان کی پر ایکڑ پروڈکشن ہر چیز میں, چاول میں, رائس میں, گندم میں, چینی میں ہم سے کہیں زیادہ ہے. یعنی کہ وہ آپ کی 130 کروڑ کی آبادی کو وہ پال سکتے ہیں, کنزیوم کر سکتے ہیں. 2-4 صوبے ہمارا جو میجر 2 صوبے ہیں سندھ و پنجاب, وہ یہ موجودہ 22 کروڑ کی آبادی کو نہیں. اب بھی ہم چینی بھی امپورٹ کریں گے اس سال. آج گورنمنٹ نے کہا کہ ہم 3 ملین ٹن شاید امپورٹ کرنے جائیں, 1 بلین کا آلریڈی بتا دیا ہے. پھر ہم دوسری چیزیں, تو ہمیں یہ اپنی خود فصل اپنا کیش کراپ جو ہے اس کو گرو کرنا ہوگا تاکہ اپنے علاوہ ہم ایکسپورٹ کر سکیں. میں ہمیشہ نیدرلینڈ کی ایگزامپل دیتا ہوں. نیدرلینڈ کی آبادی 2.5 کروڑ ہے, 2.5 کروڑ ہے, اور ان کی ایکسپورٹ دے آر دا سیکنڈ لارجسٹ ایکسپورٹر آف ایگریکلچر پروڈکٹس. زمین بھی نہیں ہے تو کیا کیا انہوں نے اپنی ایفیشینسی کی ہے, ایسے اسرائیل نے کی, ایسے بے شمار ملکوں نے کی ہے. تو پاکستان بھی کر سکتا ہے. اور ایک لاسٹ ایک جو چیز رہ گئی جو ایک بہت اچھا ہم نے کہا وہ کیا ایسا اسٹیپ کیا, آئی ٹی سیکٹر کے لیے بہت اچھا کیا. آئی ٹی سیکٹر میں بہت میجر گروتھ آئی تھی 60%. بالکل. تو اس کے اندر جو انہوں نے ٹیکسز ہٹا دیے ہیں, زیرو ریٹنگ کر دی ہے, سوائے ای کامرس کے جو شاید وہ بھی ہٹا لیں. تو کہ آئی ٹی سیکٹر ہے جہاں آپ کی ہیومن ریسورسز کھپ سکتی ہے. جو آبادی کے لوگ اندر انٹر ہو رہے ہیں ہر سال, ملینز آف لوگ, وہ اس سیکٹر کو گو کہ ابھی بھی 60% گروتھ کے باوجود ہم ابھی انڈیا کا 1% ہے. انڈیا اس سال $150 بلین کہے گا, ہم $1.5 بلین پہ ہیں. تو وہ چیزیں جو گورنمنٹ نے اچھے اقدامات کیے ہیں جن کے نتیجے میں ہمارا ریونیو بیس بڑھے گا اور بڑھنا چاہیے, اور اس لیے وی شوڈ اپریشیٹ دیٹ. پھر جہاں دوسرے نیگیٹو پوائنٹ ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. میں ثاقب, جب ایکسپورٹ کی انجم نثار صاحب بات کر رہے ہیں تو سب سے امپورٹنٹ جو سیکٹر ہے اس میں ٹیکسٹائل کو لیا جاتا ہے, جس میں کافی بہتری رہی پچھلے سال جو ہے. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ ہم جب ایکسپورٹ کی بات کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو فیسلٹیز گورنمنٹ دے رہی ہے, گیس کی, بجلی کی, پانی کی, اس میں کیا صورتحال ہے, یا کتنا جو پورا اوور آل ٹیکسٹائل سیکٹر ہے وہ مطمئن ہے اس بجٹ سے؟ دیکھیں بات بتائیں کیا ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ پینڈیمک کے بعد جو بہتری پچھلے ہم دیکھیں اکتوبر 2 آنورڈس ٹیکسٹائل ایکسپورٹ بہت بڑا ہے, نو ڈاؤٹ.
اتنے سے حالات ہونے کے باوجود بھی. اور گورنمنٹ نے اس سال بجٹ کے اندر را مٹیریلز کی ڈیوٹیز کم کی ہے, نو ڈاؤٹ, اور اسی لیے کم کی کہ وہ ہمارے جو انڈسٹری ہیں وہ گروتھ کرے. جو را مٹیریل پاکستان میں نہیں بنتے ہیں یا بہت کم بنتے ہیں وہ باہر سے آئیں تو ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ ان کی کم سے کم ہو. بٹ پرابلم یہ ہے, اب اگر ٹیکسٹائل کی آپ نے بات کی تو ٹیکسٹائل یارن پہ ڈیوٹی کم کی ہے 2%, بٹ فیبرک پہ کر دی 5% کم. تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ کون ان کو ایسا ایڈوائز دیتا ہے کہ بھائی یہاں انڈسٹری لگی, یہاں لومیں لگیں, جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ فیبرک ہی ہوگا یا گارمنٹس ہوگا. تو آپ نے امپورٹ کو تو آپ نے اور بینیفٹ دے دیا کہ آپ فیبرک باہر سے منگا لیں تیار, اور چائنا سے اور سب جگہ سے, اور اس کو آپ گارمنٹس کر کے ایکسپورٹ کر دیں. یہ تو غلط ہے. ہم اپنی انڈسٹری, اپنی لومز کو, اپنے جتنی بھی ہماری نیٹنگز لگی ہوئی ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمیں یا تو فیبرک الاؤ نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ہو تو اس کا ڈیوٹی اسٹرکچر را مٹیریل یہاں سے تو ڈبل ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ. تو اس طرح کا ہونا چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ نے جو کہا کہ بھائی جو گورنمنٹ کا اس بجٹ ہے, بجٹ از بیلنس ہے. اس میں کئی چیزیں انوملیز ہیں جو ہم ابھی اسٹڈی کر رہے ہیں. ہم نے اپنے شوکت ترین صاحب کو اپنی انوملیز چیمبر نے بھیج بھی دی ہیں. اس میں کئی ایسے آئے جیسے شارق وورا صاحب نے آپ سے بات کی ریگارڈنگ 203A سیکشن کی, جو ایک ہے اور اس پر گورنمنٹ کنسیڈر کر رہی ہے. اور کئی انوملیز ایسی بھی آئی ہیں جیسے کہ اگر میں کسٹمز کی بات کروں کہ ہمارے جتنے بھی امپورٹرز ہیں وہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے جو پینلٹیز لگا دی ہیں وہ انبلیویبل ہے. ٹھیک ہے, ہو نہیں سکتا کہ ایکسپورٹر کی غلطی اور امپورٹر بیئر کرے. تو وہ پینلٹیز کا جو انہوں نے انوملیز ہے وہ واپس لینی چاہیے. اسی طریقے سے ایک آپ کی شاید نالج میں ہوگا ملک پاؤڈر ہے, اس پہ ایک انوملیز آئی ہے کہ اس پہ سیل ٹیکس لگا دیا ہے. اب دودھ اور ایسی بہت سی اشیاء ہیں جو ہمارے گھروں میں روزمرہ میں یوز ہوتی ہیں, تو اس کی آپ نے کاسٹ بڑھا دی سیل ٹیکس لگا کے. آلریڈی اس پہ بہت ڈیری فارم والے بھی جو ہیں بڑے چیخ رہے ہیں اس وقت. چلیں میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ایک خلیل صاحب, آپ سے میں چاہوں گا کہ ذرا عام آدمی سے مخاطب ہوں, اسے یعنی یہ جو مشکل الفاظوں میں بات ہو رہی ہے تو لوگ جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی یہ سارے جو نمبرز ہیں, فیگرز ہیں, ان دا اینڈ جو ہے میری مشکل اپنی جگہ برقرار ہے, میرا جو روزگار ہے نہ وہ بڑھ رہا ہے, نہ مہنگائی کم ہو رہی ہے. تو بس عام آدمی پاکستان کا جو ہے اس کو کچھ جو ہے اس بجٹ سے کچھ ملا ہے, ایسا کچھ ایسا ملنے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایک بجٹ تو جو پیش ہوتا ہے ہر سال قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر خزانہ پیش کرتا ہے, اور ایک ہر ماہ کی 1 تاریخ کو ہر آدمی اپنا بجٹ اپنے گھر میں پیش کرتا ہے. وہ کرتا ہے جو اس کی انکم ہوتی ہے. اگر میں یعنی اس طبقے کو چھوڑ کے جو مراد یافتہ طبقہ ہے, ایک کامن مین کی بات کروں تو اس کا بجٹ اب 15 دن میں ختم ہو جاتا ہے نارمل حالات میں. بالکل نہ وہ, کیونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اس شہر کراچی میں کچھ سہولیات ایسی ہوتی ہیں جو حکومت کے ذمے ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ صحت کی, تعلیم کی, اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی فائر لگ جائے تو آگ بجھانے کی, آپ کو ٹرانسپورٹ کی, آپ کو بجلی کی, مطلب سیکیورٹی کی بے شمار سہولیات ہیں جس پہ گورنمنٹ نے اپنے خرچے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں, عوام کے لیے خرچ نہیں ہو رہا. نتیجہ یہ ہے کہ مجھے سیکیورٹی کے لیے بھی خرچ کرنا ہے, مجھے تعلیم کے لیے بھی خرچ کرنا ہے. ٹائم ایک بریک کا ہو رہا ہے ناظرین. یہ عام آدمی کے جو ایشوز ہیں اسی پر ہم بات کرنا چاہیں گے, کیونکہ کراچی چیمبر آف کامرس کے جو یہ تمام انڈسٹریلسٹ ہیں اور خاص طور پہ سابق صدور ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ یہ عوام کے لیے جو ہے ان کی آواز بنے اور ان کو روزگار دینے میں, ان کے مستقبل کے لیے. ان سے ہی جانیں گے کہ یہ بجٹ جو ہے عام آدمی کی زندگی کو کیسے جو ہے کچھ بہتر کر سکتا ہے. سوال ہے پاکستان کا. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اس لیے آج ہمیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ سابق صدور کی ایک بڑی تعداد موجود ہے. جناب افتخار احمد وورا صاحب, آپ بھی سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. سر کیسے دیکھتے ہیں بجٹ؟ کچھ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور عام آدمی کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس کو کچھ ریلیف ملے, تو کچھ خوشخبری نظر آ رہی ہے آپ کو اس بجٹ میں؟ اس کا واحد حل انڈسٹریلائزیشن ہے, اور انڈسٹریلائزیشن کے لیے آپ کو چاہیے کہ جو انڈسٹری یہاں پر لگے اس کو آپ نے پروٹیکشن دینی ہے ہر حال میں. جیسے ابھی ثاقب گڈلک صاحب نے بھی فرمایا کہ اگر ایک یہاں بہت بڑی لوموں کی اس وقت بہت بڑی ڈیمانڈ بھی ہے اور بہت زیادہ لوموں کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں جو فیبرکس جو بنانا چاہ رہے ہیں, اگر ان کی اگر آپ امپورٹ پہ ڈیوٹی ہی کم کر دیں گے تو وہ کیسے سروائیو کریں گی؟ تو ان چیزوں کو گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اور بھی بہت زیادہ ایسے کئی آئٹم ہیں جن پہ ڈیوٹی
ایز اے را میٹیریل سمجھ کر کم کر دی گئی ہے. جیسے ہمارا ایک آئٹم ہے ملٹی فلامنٹ یارن ہے, وہ اس پہ جو بھی انڈسٹری یہاں ہے وہ پورا کیٹر کر رہی ہے پورا پاکستان کے نیڈ کو, اس کو ڈیوٹی کو 0% کر دیا گیا ہے. تو انڈسٹری بند ہو جائے گی, جاب جب چلے جائیں گے 100 200 500 ہزار بندہ. تو یہ سب سے بڑا پوائنٹ یہی ہے کہ آپ لوکل انڈسٹریلائزیشن کریں, جاب کریٹ کرے گا جی, اور عام آدمی کی صورتحال اسی سے بہتر ہوگی. سر یہ پروونشل بجٹ پہ بتائیں ذرا, بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے پروونشل بجٹ جو ہوتا ہے. اور اب NFC کے بعد جو ہے جو وفاقی حکومت ہے وہ تو بڑی مشکل کے اندر ہوتی ہے, قرضوں کی طرف اسے جانا پڑتا ہے, لیکن صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کافی حد تک سیکیور ہوتی ہیں کہ جناب ان کا جو NFC میں ان کا حق ہے وہ ان کو ملے گا, تو ان کے پاس تو بجٹ موجود ہوتا ہے. تو کیا وہ صحیح طرح لگا رہے ہیں؟ اور جو خاص طور پہ جو عام آدمی کی ہم بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ صوبائی جو حکومت ہے اس کے اختیار کے اندر آ رہی ہیں. جی, یہ صوبائی حکومت نے جو بجٹ دیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے, لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلے سال بجٹ کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے جو ہے ای پورٹل سسٹم جو ہے نافذ کیا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں, تو وہاں جو ہے ٹریڈ لائسنس فی جو ہے چھوٹے بڑے تاجر سے وہ لیتے تھے. اسی طرح اب انہوں نے میونسپل ٹیکس جو ہے وہاں پہ نافذ کر دیا ہے, جو سب سے لیں گے, وہ چھوٹے بڑے تاجر فیکٹری والوں سے بھی لیں گے جن کو 10,000 روپے کے حساب سے 1,20,000 روپے سال کا دینا پڑے گا. اب یہ جو ہے انہوں نے بجٹ میں تو اس کو اناؤنس نہیں کیا ہے, لیکن یہ جو ہے اب اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جو ہے دوسری DMCs ہے اس میں بھی اس کو پھیلاؤ کریں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے بجٹ تو بن جاتا ہے, لیکن جو ہے ہر آدمی DMC جو ہے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اپنے ٹیکسز لیتی ہے. اسی طرح سندھ گورنمنٹ جو ہے پروفیشنل ٹیکس لے رہی ہے, وہ سب سے لے رہی ہے, چھوٹے تاجر سے بڑے تاجر سے سب سے لے رہی ہے. گورنمنٹ کا بہت اچھا سٹیپ ہے اس دفعہ, انہوں نے جو ہے 800 اور 850 cc کے اوپر کم کیا ہے, مگر ابھی بھی اگر ہم اپنے ہمسایہ ملکوں کو دیکھیں تو ان کی پرائسز اس CC کے اندر کافی کم پرائسز ہیں. تو اس میں میری ایک مدوانہ یہ گزارش ہے کہ اس میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں لیز کا ریٹ جو ہے وہ بھی کم کرے, کیونکہ اس سے ہے کہ عام آدمی کے لیے آسانی ہوگی کہ وہ جا کے گاڑی کو لیز کروا سکتے ہیں اور لے سکتا ہے. پچھلے ایک سال میں جہاں ہمارا ایکسپورٹ جو ہے, ویسے تو کوئی بہت بڑا ڈفرینس تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن چلیں اس کی اسٹیبل رہا ہے, اور اسے کچھ اسی کو پازیٹیو لے لیتے ہیں کہ کیونکہ ویلیو گری ہے روپے کی تو کچھ بڑھا بھی ہے. لیکن جو آرڈرز ہمیں مل گئے ہیں کیا یہ سسٹین رہیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے آگے بھی سسٹینیبلٹی رہے گی اس کے اندر؟ دیکھیں, اگر ہم ٹائملی ڈیلیوریز کر پائیں گے, الحمدللہ ہمارے کچھ فیبرکس, ہمارے کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جو دنیا میں ہم بہترین بناتے ہیں, لیکن اگر ہم ٹائملی ڈیلیوریز کر پائیں گے, بائرس کا جو ٹائم ہے میٹ کر پائیں گے, تو بالکل ہمیں ریپیٹ آرڈرز ملیں گے. جو آپ نے عام آدمی کی بات کی, جب جاب کریشنز ہوں گے نا سر, جب انڈسٹریلائزیشن ہوگی, آپ ان کو یوٹیلیٹیز دیں گے, ان کو انفراسٹرکچر دیں گے, تو ہر کوئی اس طرف آئے گا, جابس کریشن ہوں گی, عام آدمی کی زندگی میں ریولوشن آئے گا. ایک یوں خلیل صاحب آپ کی طرف میں واپس آتا ہوں, آپ کو روک دیا تھا, اس میں معذرت خواہ بھی ہوں. یہ فرمائیں کہ آپ جو بات کر رہے تھے عام آدمی کی, اور اس میں اس کے اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ حکومت اپنا کنٹریبیوشن کچھ اس کے لیے نہیں ڈال رہی, نہ تعلیم کے لحاظ سے, نہ صحت کے لحاظ سے. تھانے میں اگر کوئی پھنس جائے یا عدالتی نظام میں پھنس جائے تو بھی وہ اس کا بینتا سب کچھ بک جاتا ہے. اسی طرح صحت کے معاملات میں بھی یہی ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں, کراچی میں بیٹھے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے تو وہ بھی ایک بڑا اخراجات ہیں. تو یہ اگر اس میں پیسہ ڈلے گا تو بہت سے اخراجات کچھ کم ہوں گے. بالکل یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا. لیکن اصل بات ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے فائنینشیل ڈسپلن کو ہم خود نہیں دیکھتے, بین الاقوامی ادارے دیکھتے ہیں. وہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں تمہاری بچت ہے, یہاں تمہارے اضافی اخراجات ہیں, یہاں تمہیں یہ ہے. ابھی بھی جب ہم بجٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, جو بجٹ پیش ہو گیا اس قومی اسمبلی میں, میدان سج گیا ہے بحث کا, میں انورٹڈ کاما میں یہ بات کہہ رہا ہوں, تو یہ جو معاملات اکھاڑے کا میدان سج گیا ہے, بالکل بحث کا میدان, وہ نیا انداز متعارف ہوا ہے بحث کرنے کا, خدا کرے قوم میں نہ آ جائے. تو یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں ایک چیلنجنگ صورتحال ہے. آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ان کی کوئی بات نہیں بن پا رہی. FATF کے ساتھ جو بات چیت چل رہی ہے گرے لسٹ اور بلیک لسٹ میں, جو ہماری خارجہ امور کے اوپر اس وقت پیش رفت ہو رہی ہے, اس سے لنکیج کے بعد کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے اس کو مزید کسا جائے. تو ایسے حالات میں جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک طرف وہ ٹیکس نہ بڑھانے کی باتیں کرتی ہے, اور دوسری طرف جو اخراجات منہ کھولے کھڑے ہیں
اور جو آمدنی میں کمی متوقع ہے، اور اگر یہ ٹرنچ نہیں ملتی IMF کی تو ایک نئی صورتحال اس ڈیولپ میں جو وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب جو پہلے سے بیانات دے دیتے ہیں IMF کے بارے میں کہ جناب وہ مطمئن نہیں ہیں یا یہ جو ہے وہ ڈائلاگ کریں گے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی پہلے ڈائلاگ کر لو، پہلے بات کر لو، پھر لوگوں کو IMF پہ بات کرو؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایک تو وزیر خزانہ آتے کے ساتھ ہی پینڈیمک کا یا کسی بیماری کا شکار ہو گیا، ان کو ٹائم بھی نہیں ملا، اور بجٹ آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص ٹائم پہ پیش ہوتا ہے۔ میری اب گورنمنٹ سے اپیل ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ 3 چیزوں پہ نظر رکھیں، ایک IMF پہ، ایک FATF پہ، اور تیسری سب سے بڑی نظر رکھیں FBR پہ۔ ٹھیک ہے، کیونکہ FBR والوں نے کمال یہ کیا ہے کہ ان کے جو اخراجات، جو ان کے اختیارات کو کرٹل کرنے کی ایک دانستہ کوشش کی ہے وزیر خزانہ نے، نتیجہ کیا ہوگا؟ پینک۔ جب پینک ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ حکومت کے جتنے مثبت اقدامات ہیں وہ منفی میں چلے جائیں گے، اور شاید یہ کسی کی ریکوائرمنٹ ہو، تو حکومت کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ ان چیزوں کو واچ کرنا ہوگا، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں بہت سارے ایکشنز جو حکومت جو ہے وہ 100 دن میں لے رہی تھی، تو وہ تو ابھی تک نہیں ہوئے 3 سال میں۔ دیکھیں 100 دن تو میرا خیال ہے کہ یہ ہر گورنمنٹ کی ایک وہ خیالات ہوتے ہیں، ان کا بیسیکلی ہوم ورک نہیں تھا۔ میں جو سیدھی بات آپ کو بتاؤں، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ شمس الاسلام صاحب، آپ بہت پازیٹیو ہیں حکومت کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب تو 200 لوگوں کی کوئی معاشی ٹیم انہوں نے بنائی تھی، تو ابھی تو یہ 4تھے وزیر خزانہ آئے ہیں، تو باقی 196 کہاں ہیں؟ جب وہ آ جائیں گے تو حالات زیادہ بہتر ہو جائیں گے، کیا ہوگا؟ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب بیسیکلی تو اسپورٹس مین ہے نا، اور کرکٹ کھیلتے تھے، تو وہ ان کی ایک ہیبٹ تو بلڈ ہوگی کہ ساری عمر تو انہوں نے کرکٹ کھیلی، تو وہ فیلڈ ایڈجسٹمنٹ چینج کرنا، کھلاڑی دوسرا لانا، تو نہیں لوگ بول رہے ہیں کہ وہ باقی کے 196 لوگ کہاں ہیں معاشی ٹیم کے؟ 200 لوگوں کی معاشی ٹیم کے، اگلے 5 4تھے وزیر خزانہ آئے ہیں، تو اب وہ باقی 196 آ جائیں گے تو پھر معاملات بہتر ہوں گے۔ وہی بتا رہا ہوں نا کہ یہ 5 سال تو اب ہونے کے، اس کے بعد اگلے 5 سال بھی نہیں ملے تو باقی بھی آ جائیں گے، اس کے ساتھ چینج ہوتے رہیں گے، کیونکہ جب تک کیپٹن سیٹسفائی نہیں ہوگا اس کی پرفارمنس سے، وہ چینج کرتا رہے گا، یہ ان کا رائٹ ہے ان کے پاس لیگلی، تو یہ تو ان کو کرنا ہے۔ اور اسے دیکھیں چینجز بھی آ رہے ہیں، اب دیکھیں آپ نے پچھلی اگر اکانومی دیکھیں، لاسٹ ایئر کا دیکھیں گے تو اس میں بھی فرق تھا، اب پازیٹیو آ رہا ہے۔ تو اب ہمارا جو ایک ہوپ والا بجٹ آیا ہے اور ہوپ کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں جو مہنگائی کی آپ بات کر رہے ہیں بار بار، دیکھیں اب وہ دور چلا گیا جب میرے والد صاحب 4 آنے کی چینی خریدتے تھے، اب ہمیں 100 روپے کی خریدنی ہے۔ اب ہمارا وہ وقت چلا گیا جب ایک گھر کا خاندان کا واحد آدمی جو ہے پورے 10-10 15 لوگوں مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا روزگار بھی ہر دور میں کسی نہ کسی حد تک بڑھا ہے۔ ابھی پرابلم یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی جس تناسب سے بڑھ رہی ہے، لوگوں کا روزگار اتنا نہیں بڑھ رہا۔ ابھی یہ مہنگائی جتنا بھی انفلیشن ہے یہ کموڈیٹی ڈریون ہے، فیول ڈریون ہے۔ اب دیکھیں کموڈیٹی پرائسز دنیا بھر میں مہنگی ہے، پاکستان میں مہنگی نہیں ہوئی، پیٹرول اگر مہنگا ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے، ڈیزل کی پرائس جب بڑھتی ہے تو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر ہٹ کرتا ہے۔ صاحب ویری کوئک، ہم اینڈ کر رہے ہیں پروگرام، کوئی مطالبہ آپ کا حکومت سے؟ نہیں، مطالبہ یہی ہے، شروع جیسے میں نے بات کی کہ کنڈیوسو انوائرمنٹ دے دیں، اور ٹیکس پیئرس پہ ٹرسٹ کا، یہ ہیراسمنٹ کا جو چیپٹر ہے اس کو بڑا کلیئر کر دیں۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ 19 گریڈ کے کمشنر کے پاس ہے، اسسٹنٹ کمشنر، تو یہ چیزیں ہٹائیں گے تو جب تک انوائرمنٹ آپ کریٹ نہیں کریں گے نا، یہ آپ کے جو آپ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ پہنچنا بڑا مشکل ہو جائے گا، چونکہ ہم خطے میں بہت پیچھے چلے گئے۔ اگر آپ بنگلہ دیش کی لیٹسٹ آج کی صبح کی رپورٹ دیکھیں، وہ 5th لارجسٹ اکنامی بن گیا ہے خطے کے اندر، ایشیا کے اندر 5th لارجسٹ، اور اگلے 5 سال میں ان کا خیال ہے یہ 3rd لارجسٹ اکنامی بن جائے گا، چائنا جاپان اس کو چھوڑ دے۔ تو جس طریقے سے بنگلہ دیش جا رہا ہے تو ہمیں سیکھنا چاہیے، ہمیں اسٹڈی کرنی چاہیے ایسے کیا چیزیں تھیں۔ تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سے بھی، آپ عام آدمی کی بات کر رہے تھے، عام آدمی کو جب تک روزگار نہیں ملے گا، یہ بالکل صحیح بات کی 4 آنے کی آج چینی نہیں مل سکتی، لیکن ساتھ میں آپ کو افتخار بھائی نے جیسے بات کی، انڈسٹریلائزیشن کر دیں، پورا ریولیوشن کر دیں، چھوڑ دیں ٹیکس پیئرس کو، انویسٹرس کو باہر آنے دیں۔ ان کو جب باہر آئیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ فیکٹری والا ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری لگائے گا، جابس کریٹ کرے گا، جب کاسٹ کریٹ کرے گی، فیکٹریاں بڑھیں گی، انڈسٹری بڑھے گی، تو آپ کا پہیہ چلے گا، آپ کو بھی پیسہ ملے گا۔ تو یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کی باتیں سنی ہیں گورنمنٹ نے، کراچی چیمبر کی بات کافی حد تک سنی ہے۔ دیکھیں فائنانس منسٹر تو سمجھتے بھی ہیں، وہ پرانے پہلے بھی رہ چکے ہیں، وہ بزنس کمیونٹی کو آن بورڈ بھی لیتے ہیں۔ مسئلہ جیسے کہ خلیل صاحب نے کہا کہ FBR کا مسئلہ ہے، جو جب تک میں وہ شکنجے سے چیزیں پاور جانے نہیں دینا چاہتے، اور اس وجہ سے بزنس کمیونٹی پریشان رہتی ہے۔ بزنس کمیونٹی بجائے فیکٹری چلائے، انڈسٹری چلائے، اپنا بزنس چلائے، وہ ان چکر میں پڑی رہتی ہے۔ تو ان چیزوں سے ہٹانا ہے ان کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں شوکت ترین صاحب کا بڑا اچھا اقدامات ہے۔ اگر یہ FBR کے شکنجے سے کوئی 70 سال بعد جان چھوڑا۔ چلیں جی، بڑے واضح مطالبات جو ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پلیٹ فارم سے آج ہم نے جو ہے حکومت تک اور عوام تک جو ہے پہنچائے ہیں۔ ان پر اگر عمل ہوگا تو ہی بہتری آ سکے گی، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ لوگ ہیں جو اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی جو ہے عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں حکومت کے لیے بڑے پازیٹیو ثابت ہوں گے۔ رضوان جعفر، اجازت دیجیے، سوال پاکستان کا۔